اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ناظرین محترم، النور چینل کے توسط سے عقائد اسلامی کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوا ہوں. عدالت پروردگار کے موضوع پر ہماری گفتگو جاری تھی. ہم گزشتہ نشست میں بتا رہے تھے کہ عدالت کی دلیل کیا ہیں، کیسے پروردگار کی عدالت ثابت ہوتی ہے. دو دلائل کی طرف ہم نے گزشتہ گفتگو میں اشارہ کیا تھا. آج ہم مزید دو دلائل آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے پروردگار کی عدالت کو ثابت کرنے کے لیے. تیسری دلیل جس سے خدا کی عدالت ثابت ہوتی ہے وہ ہے قرآن مجید. قرآن مجید نے عدالت پروردگار کے موضوع پر مفصل گفتگو کی ہے، تفصیل سے بیان کیا ہے. بہت سے آیتوں میں پروردگار عالم کی عدالت کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے اور پروردگار کی عدالت کو ثابت کیا ہے. ایک جگہ پروردگار خداوند عالمین کی عدالت کو ثابت کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، کہ پروردگار کسی پر بھی ستم نہیں کرتا بلکہ یہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر ستم کرتے ہیں، اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں. دوسری جگہ پروردگار فرماتا ہے سورہ نساء میں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، پروردگار حتیٰ ایک ذرے کے برابر بھی، چھوٹے سے ذرے کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور قیامت کے بارے میں بھی ایک آیت میں سورہ انبیاء کی، اس میں پروردگار فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تَظْلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم نے عدالت کے اس ترازو کو قیامت کے دن برپا کریں گے اور کسی پر بھی معمولی سا بھی ظلم نہیں کریں گے. لہٰذا اس قرآن کی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار ظلم سے مبرہ ہستی ہیں اور عدالت پروردگار کی صفات میں سے ہے. چوتھی دلیل عدالت پروردگار کی یہ ہے کہ پروردگار دنیا میں بھی عدالت کی دعوت دیتا ہے، ہمیں عدالت قائم کرنے کی تاکید کرتا ہے. ہم یہ بتا چکے تھے کہ انسان کی صفات خدا کی صفات سے نکلی ہیں، لہٰذا جس قدر قرآن مجید نے پروردگار کی صفات پر تاکید کی ہے، پروردگار کی صفات کو بیان کیا ہے، اسی قدر قرآن مجید چاہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی لوگوں کے درمیان عدالت قائم رہے، ہمارے معاشرے میں بھی کسی فرد پر معمولی سا بھی ظلم نہ ہو. قرآن مجید نے ظلم کو تباہی کا سرچشمہ قرار دیا ہے اور فرمایا ہے کہ ظالموں کی سرنوشت دردناک عذاب ہوگی، یہ ظالم دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے. قرآن مجید نے گزشتہ اقوام کا بھی بارہا ذکر کیا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ظلم تھا جس کی وجہ سے گزشتہ اقوام کتنی تباہی اور عذاب اور بلاؤں میں مبتلا ہوئیں. لہٰذا تم بھی ڈرو ان کی عاقبت سے جس عاقبت سے تم گزشتہ اقوام اور گزشتہ قومیں مبتلا ہوئی ہیں، جس عاقبت سے وہ گزری ہیں. اس ظلم کے نتیجے میں جو آفتیں آئی تھیں، ظلم سے دور رہ کر ان آفتوں سے تم بچ سکتے ہو. قرآن مجید میں ایک
عدالت کو ایک اصل کے طور پر پیش کیا ہے اور فرمایا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، پروردگار ہمیں عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، ہمیں عدل و احسان انجام دینے کی تاکید کرتا ہے، ظلم سے ہمیں ڈراتا ہے۔ لہٰذا جتنا ظلم برا ہے اتنا ہی خداوند عالمین فرماتا ہے کہ ظلم کو قبول کرنا، ظلم کو سہنا بھی اتنا ہی برا ہے، کیونکہ ظلم کے سہنے سے ظالم جری ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں بھی پروردگار ایسا ہی فرماتا ہے کہ جتنا ظلم کرنا مذموم عمل ہے، کسی کے ظلم کو سہنا بھی مظلوم عمل ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کسی کا ظلم برداشت کرو۔ کسی کے ظلم برداشت کرنے سے ظالم کی تقویت ہوتی ہے، ظالم کی تشویق ہوتی ہے اور ظالم پہلے سے بھی زیادہ جری بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان آیات میں پروردگار نے قرآن مجید میں ظلم کی مذمت کی ہے اور عدل و انصاف کی دعوت دی ہے۔ لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے وہ پروردگار جو اس دنیا میں لوگوں کے درمیان عدالت قائم کرنے کی تاکید کریں، عدالت قائم کرنے پر زور دیں، لیکن وہی پروردگار ان عدالت جیسی صفات سے محروم ہو۔ انہی دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ پروردگار عادل ہے۔ انہی گفتگو کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔